أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے گزشتہ غالباً 2 یا 3 نشستوں میں ہجرت حبشہ اور دیگر واقعات پر روشنی ڈالی. اب ٹائم کا واقعہ بھی ہم نے گزشتہ نشست میں غالباً ڈسکس کر لیا تھا. اب صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ مکے کے اندر بھی دعوت و تبلیغ کے اثرات جو ظاہر ہونا تھے وہ ہو چکے اور اس کے بعد طائف سے بھی واپسی ہو گئی. یعنی کہ کچھ امید تھی کہ اس طرف سے کچھ اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے، لیکن وہاں سے بھی ایسی کیفیت نہیں تھی. البتہ اس دوران اس کے واپسی پر جو خوشخبریاں یا بشارتیں حاصل ہوئی تھی وہ اپوروں کے ہوشے کا بننا اور عکاس کا ایمان لانا، جنات کا ایمان لانا. اس کے بعد اللہ کے رسول واپس مکے تشریف لے آئے تھے. اب چونکہ ایک داعی کے سامنے اس کا جو مین آبجیکٹو ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اور کرتے رہنا، مایوسی کا شکار بھی نہیں ہونا. اور جہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ اب یہاں پر مزید گنجائش نہیں ہے تو کوئی نئے راستے، نئے مواقع تلاش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں جو بازار لگا کرتے تھے عکاس کے، مجرہ اور ذوالمجاز کے، ان بازاروں کا رخ کیا اور وہاں پر جا کے توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے اور مکے کے راستوں میں تشریف فرما ہوتے کہ جو لوگ اس زمانے میں حج کے ارادے سے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جو قافلے آیا کرتے تو راستے میں ان کے پاس پہنچتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے. آپ اندازہ کیجیے کہ اپنے مقصد سے لگن، صحرا کی گرمی اور ایسے عالم میں اللہ کے رسول اپنی ذمہ داری کو نبھاتے اور نتائج کی امید کیے اور کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو جا کے اساری رکھا. پھر بھی یہ کام شاید کہنے میں آسان ہو، لیکن جب وہ لوگوں کے پاس جاتے، انہوں نے دعوت دیتے، انہوں نے کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. اگر تمہارے زیر اختیار ہوگا اور عجب تمہارے زیر نگیب ہوگا. یہ دعوت دیتے اور اسے ایک کلمے کی دعوت ہے. اس کلمے کے اندر کیا حکمت ہے، کیا طاقت ہے، کیا راز ہے، شاید آج کا مسلمان اس کو کم نہیں سمجھ سکتا. یہ دعوت دیتے اور عجیب بات یہ کہ ان کے پیچھے ابو لہب ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے رہتا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کی بات مت سنو اور آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا. اور لوگ جانتے تھے کہ یہ تو سردار ہے ابو لہب، عمر میں بھی بڑا ہے، تو اس کی بات کو لوگ سنتے ہیں، مرمتن بھی، احترامت بھی. ایک عجیب و غریب سی کیفیت تھی. لیکن وہ جو دعوت کا جنون اور اخلاص موجود تھا رسول اللہ کے اندر، وہ
قائم و دائم رہا. ابن اسحاق نے زہری کے حوالے سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر ساسا کے پڑاؤ پر ایک مرتبہ تشریف لے گئے. باہر سے آئے ہوئے جو قافلے رکا کرتے تھے ان میں ایک شخص تھا بحیرہ بن فراس. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی, ان کو دیکھا اور اپنے لوگوں سے اس نے کہا کہ اگر یہ میں اس شخص کے ساتھ مل جاؤں یا یہ میرے ساتھ مل جائے تو میں پورے عرب کو اپنے زیر نگی کر سکتا ہوں. یعنی اس کی نگاہ نے اس بات کو پہچان لیا, جان لیا. اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور جب آپ کو طاقت مل جائے تو کیا ہمیں حکومت ملے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں, وہ جسے چاہے حکومت دے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی جان آپ کی خاطر لوگوں کے حوالے کر دوں اور جب حکومت ملے تو آپ حکومت کی بات نہ کریں, مجھے دے دیں گی. تو اس نے انکار کر دیا. اس میں جو خاص بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بحیرہ بن فراس اس بات کو جان چکا تھا کہ یہ جو طاقت ہے یہ بالآخر قائم ہو کر رہے گی. ساری اقتدار طاقت اسی دین کے پاس ہے. اس بات کو وہ پہچان گیا. یعنی کہ وہ لوگ جو دور جاہلیت میں تھے یا اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ اس دعوت کو پہچان گئے تھے, لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ گئے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی لیے تو مخالفت کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے نزدیک میں اس کلمے کا کوئی خاص محسوس نہیں کرتے. یہاں بس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے, مطلب یہ کلمہ ہی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی طاقت یہی ہے. جب ایک بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ, کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ, کسی کا اقتدار نہیں سوائے اللہ, کوئی مالک نہیں سوائے اللہ. تو یہ سارے مفاہیم جب ذہن میں آ جائیں گے تو اس کلمے کو پڑھنے اور ماننے والا شخص آپ سوچیے کہ کتنا بہادر ہو جائے گا, کتنا جری ہو جائے گا. دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ہی جھک گئی. وہ کہتا ہے کہ طاقت سب سے بڑی, اس بات کا یقین پیدا ہو. پیسے کے 11ویں سال میں زمانہ حج تھا تو مختلف قافلے جیسا میں نے عرض کیا کہ اطراف سے آیا کرتے تھے. تو عقبہ کے قریب ایک قافلے سے ملاقات کی اور وہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے, 6 افراد تھے. ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو اللہ کے رسول نے دعوت دی. تو یہ پہلی بیعت عقبہ کہلاتی ہے. بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی پھر دوسری اگلے سال ہوتی ہے. تو ان افراد میں اسد بن رواح, رافع بن مالک, عبادہ بن صامت اور ابن الہیثم موجود تھے اور ان سے ایک بیعت تھی. اچھا, اس بیعت کو بیعت النساء کہا ہے اور جو بیعت عقبہ ثانی دی گئی وہ بھی بیعت النساء ہی تھی. یہ بیعت النساء اصل میں ایک بیعت ہے, عورتوں والی بیعت. اس کا مطلب یہ ہے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے مردوں سے ایک بیعت دی تھی اور اس کے بعد جو خواتین سے بیعت دی تھی وہ بیعت النساء تھی, جس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اب یہ بیعت سنیے گا, بڑی لطیف بات ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے ان سے بیعت اس بات پر لی کہ شرک نہیں کرو گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, اولاد کو قتل نہیں کرو گے, بہتان نہیں لگاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم میں نافرمانی نہیں کرو گے. اللہ اور رسول کی
احکامات کی نافرمانی نہیں کرے. یہ 6 عہد دیے ان سے. بیعت کا مطلب ہی سودا کرنا ہوتا ہے، اور ایک مومن اپنے آپ کو دراصل بیچتا ہے. اس بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور بعد میں کسی ڈشز پہ بتا بھی چکا ہوں کہ ایک مومن اللہ کے یہاں اپنے آپ کو بیچ چکا ہوتا ہے. تو یہ بیعت دی گئی. اس بیعت کو بیعت النساء کیوں کہا گیا؟ آپ میں سے اگر کوئی جواب دے. اس بیعت کے اندر شرک کا ذکر ہے کہ شرک نہیں کیا جائے گا، چوری نہیں ہوگی، زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. یہ 6 کام ہے اور اس کو بیت النساء کہا گیا. اس لیے اس کو بیت النساء کہا گیا کہ اس کے اندر جہاد کی اور قتل کی بات موجود نہیں. لطیف نقطہ یہ ہے کہ جو مردوں کی بیعت ہوتی تھی اس میں قتل پر بھی بیعت دی جاتی تھی کہ تم اللہ کے لیے قتل کرو، جہاد کرو گے، تم جان دو گے. اس کا مطلب ہے کہ جہاد، قتل، جان دینا یہ بیعت میں اگر شامل ہو تو یہ مردوں والی بیعت کہلاتی ہے. آج اہمیت یہ کہ ہمارا پورا معاشرہ بیت النساء پر بھی قائم نہیں. یہ کتنا بڑا دل ہے. جہاد تو ہے نہیں، جہاد تو موجود ہی نہیں، اس کا ذکر ہی موجود نہیں. نہ ہماری تقاریر میں موجود ہے، نہ کتابات میں موجود ہے، نہ گفتگو میں موجود ہے، نہ اسلام کے ارکان کے اندر کہیں اس کا ذکر موجود ہے. پھر عمومی تو اور آنا نے بھی اس کی کتاب جہاد اسلام کے زمانے میں جو ہے اور کتنی ضخیم کتاب لکھ کر جہاد کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا، جو مخالفین کے اعتراضات تھے ان کا مؤثر جواب اور اس کی بہترین وضاحت. تو یہ بیت النساء آج کا معاشرہ تو اس بیت النساء پر بھی مکمل طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اس بیت کا حامل ہے. چوری ہمارے معاشرے میں ہے، زنا ہمارے معاشرے میں ہے، بہتان ہمارے معاشرے میں ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہمارے معاشرے میں. تو بہرحال یہ بیعت عقبہ اول میں یہ لی گئی ان سے بیعت. اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر مدینہ بنا کر بھیجا گیا. یعنی کہ ان کے ساتھ انہوں نے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمیں اسلام سکھائے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. اچھا، اب اس کے اثرات جیسا میں نے کہا کہ وہ حبشہ سے آیا ہوا ایک قافلہ جو تھا محمد، اس نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ مدینے سے جو ہے وہ خزرج کا لوگ تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ آگے 6 افراد ایمان قبول کیا. وہاں عداس نے اسلام قبول کیا. یعنی کہ 1 4 4 5 5 افراد محسوس ہو رہے ہیں اطراف سے جمع ہوتے جائیں. تو اسلام کی دعوت جو ہے اب پھیل رہی ہے. اب اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے. اور اس سے یہ کتنا وقت ہو چکا؟ 11 سال بیت گئے. اعلان نبوت کے بعد، بعثت نبوی کے بعد 11 سال بیت گئے. اور اب شہر سے باہر کے چند افراد ہمیں مختلف سائٹوں سے، کناروں سے نظر آتے ہیں. خوشی کی لہر اڑنا شروع ہوتی ہے اور کہ اب ہماری جو ہے وہ ثمرات اس کے برآمد ہونا شروع ہو. یعنی کہ 11 سال کے بعد اور پکے کے بعد دعوت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہ 11 سال اللہ کے رسول اسی مکے میں جن میں جہاں وہ پیدا ہوئے، جن گلیوں میں چلتے پھرتے وہ لڑکپن جوانی اپنی گزاری ان کے درمیان بڑے ہوئے، وہ 11 سال جب اعلان نبوت کیا تو یہی محمد اس شہر کی گلیوں میں 11 سال تک اجنبی رہے. اجنبی رہے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، مخالفتیں ہو رہی ہیں. اب آپ سوچیے 11 سال آپ اپنے محلے میں ایسے گزار رہے ہو کہ لوگ آپ کا استحضاء کر رہے ہو، آپ سے بات چیت نہ کر رہے. اصل میں یہ کیوں ہوتی ہے تکالیف، یہ مراحل یہ کیوں آتے ہیں؟ دراصل یہ قیمت ہوتی ہے فتوحات کی. کسی بھی بڑی اچیومنٹ کی یہ قیمت ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی ہے، جو آپ کی ذمہ ہے. آپ کوئی بھی بڑا مقام، کوئی منزل، کوئی آبجیکٹو
اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس کے راستے میں آنے والی تکالیف کو سہ کر لیں، اس پہ صبر نہ کریں، تب جا کے وہ منزل آپ کو حاصل ہوگی۔ تو گویا یہ 11 سال قیمت بھی ان صبرات کی اور وجوہات۔ دوسرا، یہ تکالیف ایک چیز اور واضح کرتی ہے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ صحابہ کرام پہ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کس طرح تکالیف، مسائل، مشکلات، یہ مشکلات ایک چیز اور واضح کرتی ہے کہ تم میں کون مومن ہے اور کون منافق۔ جو منافق ہوگا وہ اس تکالیف کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ ایک طرف ہو جائے، اس کے رویے سے پتہ چل جائے گا، اور جو مومن مخلص ہوگا وہ ایک تکالیف پر بسر و چشم اس کو قبول کرنا چاہے، اس میں وہ خوشی محسوس کرے کہ اگر تکلیف آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک راستے پر چل رہے۔ جب آپ لوگوں کو معاشرے میں لوگ مذاق کا نشانہ بناتے، ہمارے نوجوانوں کو جو دین کی دعوت دیتے، کبھی کوئی کو مولوی کہہ کے مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ کے اڑا رہا ہوتا ہے، اگر یہ کوئی فنڈ جمع کرتے ہیں تو لوگ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سارا استحصا ہو رہا ہے نا۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر صبر کرنا، جمے رہنا اس کے اوپر، پھر کامیابی سے اقترار ہونا۔ تیسری بات یہ کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے، مطلب تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری پیدائش کا مقصد یہ بتایا ہے کہ تمہیں عبودیت میں رہنا ہے، اللہ کی غلامی میں رہنا ہے۔ اب غلامی میں رہنا کوئی آسائش کا کام تو نہیں، یہ تو ہے تکلیف کا سبب، تو مکلف کیا، تو لہذا تکالیف سے دور نہیں جانا چاہیے، تکالیف آپ کو اور مضبوط کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ مکلف کیا کہ تم اب عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو نافذ کرو، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا بھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ تکلیف مسائل و آرام کا راستہ، اور اس دنیا میں ہماری زندگی کی رینک ہے کتنی جو ہم آسائشیں تلاش کریں، اور اس کے بعد والی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ گنتے چلے جائیں، 1 لاکھ سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، آپ گنتے چلے جائیں، گن نہیں سکیں، وہ زندگی تو ختم نہیں ہوئی۔ تو آسائش تو وہاں کی اچھی ہے، یہاں کی تو نہیں، تکلیف وہاں کی اچھی نہیں، کیونکہ تکلیفیں بھی اتنی طویل ہوگی، یہاں کی تکالیف اچھی، تو اس پہ صبر کرنا اور خوشی کرنا، یہ مومن کہیں کی بھی معراج ہے۔ اب جس طریقے سے اللہ کے رسول کی دعوت دور دراز علاقوں میں پھیل رہی ہے، تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی جو اعتراض کرنے والے آج کے زمانے میں بھی کرتے، کہ حضرت محمد کی دعوت صرف ایک قوم کی طرف کی دعوت۔ اب اطراف میں جب یہ دعوت پھیلنا شروع ہوئی عرب سے باہر جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعوت کوئی قومی نوعیت کی دعوت نہیں، قومی نوعیت کی دعوت نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو عالمین کا رب ہے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت للعالمین، ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہدی للناس، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ تو جو قوم، جس قوم کا خدا اس سطح کا ہو، جس قوم کا رسول اس سطح کا ہو، جس قوم کی کتاب اس سطح کی ہو، اس قوم کو خود اس سطح پر سوچنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ بہت ہائی ہے، بہت اونچے مقاصد۔ تو یہ قومی نوعیت کی دعوت نہیں، بلکہ یہ دعوت جو شخص بھی کالا ہو یا گورا، جب وہ یہ کلمہ پڑھ کے دارا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب کہتے ہیں حکمہ ثانی 1 سال کے بعد ہوتی ہے، اس میں 72 افراد شریک ہوتے ہیں، یا 73۔ دوسرے سال حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں وہ شروع کے 6 سے 12 اور 12 سے 72 سے 73 افراد ہوتے ہیں، اور یہ اگلے سال تشریف لاتے ہیں، اور وہی عقبہ میں دوبارہ پھیل دی جاتی ہے، بہت خاموشی سے، بڑی چھپ ہے،
اور وہاں بھی یہ انسیپٹ انہیں چیزوں پر دی جاتی ہے جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے۔ ان میں دو خواتین کی شامل، ایک حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو خواتین شامل ہیں، یعنی کہ مکے سے باہر ایمان لانے والی خواتین میں پہلی دو خواتین کے اندر یہ شامل ہیں۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے نہیں سنا ہے نا، نہیں پڑھا، یہ بڑی زبردست جنگجو خاتون اور اللہ کے رسول کے ساتھ تقریباً ہر غزوہ میں شامل ہے۔ اور میں بالخصوص جب اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ چاروں طرف اللہ کے رسول کے موجود تھی اور تیر اپنے جسم پر تھا۔ اسلام نے کمال کی ایک قربانیاں جو ہے وہ رقم کی ہیں لوگ۔ اچھا، بیعت جب لے لی تو اس بیعت کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، جو پہلی بیعت تھی انہوں نے مدینے جا کر اسلام کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا اسلام قبول کرنے کا مقصد یہ کہ اب اس دعوت کو اس معاشرے کے ایک حد تک پہنچانا۔ اسی طریقے سے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بیعت لے لی، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد بس زندگی گزار دی ہے، اور زندگی بھی ایسی گزار رہے کہ ٹھیک ہے کچھ اعمال کر لیے، بہت سارے چھوڑ دیے، یعنی کہ خدا بھی خوش اور شیطان بھی خوش۔ اگر یہ کفار مکہ کو پتہ چل جاتا نا کہ کسی زمانے میں ایسے مسلمان بھی کہلائیں گے لوگ، اسی زمانے میں لوگ اس نوعیت کے لوگ بھی مسلمان کہلائیں گے جو طاغوت کو مانتے ہوں گے، جن کے یہاں بے حیائی ہوگی، جو جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، جن کے یہاں حکومت اللہ کی بھی نہیں ہوگی، وہ مسلمان کہلائیں گے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا وہ لحاظ کو تو وہ تو مسلمان ہو جاتا کہ اچھا ایسا مسلمان ہونا تو مسئلہ نہیں۔ اصل میں تو وہ جانتے تھے کہ اگر میں مسلمان ہوا تو مجھے اپنا اقتدار چھوڑنا پڑے، مجھے تمام طاغوت سے اپنے تعلق کو چھوڑنا پڑے۔ مسلمانوں کو بھی آسان کام تھوڑی، یہ شہادت ہے، امت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لیکن ہمارے یہاں تو ہر نوعیت کا انسان اپنے آپ کو مسلمان، ہمارا رویہ یہ نہیں چونکہ پیدائشی مسلمان، ہمارا اسلام لانے میں کوئی ایفرٹ نہیں۔ اگر ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے۔ تو مدینے کی اب سرزمین جو ہے وہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب وہاں پر افراد مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مدینے میں کچھ قبائل پر مشتمل تھا یہ شہر، جس میں مشرک قبائل بھی موجود تھے اور جس میں یہودیوں کے قبائل بھی موجود تھے۔ جو مشرکین کے قبائل تھے وہ تو تھے اوس و خزرج۔ خزرج جس سے ملاقات ہوئی تھی، 6 افراد ایمان قبول کیا تھا پہلے۔ یہ اوس و خزرج میں ہمیشہ سے جنگ ہے، اور کمال بات یہ کہ ان کے اندر جنگ کروانے والے کون تھے؟ وہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ یہ یہودی ہمیشہ سے یہ ہے، ہمیشہ سے سازش اپنے آپ کو وہاں قائم و دائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اوس کو ایک قبیلے کے ساتھ ملا دیا تھا، خزرج کو دوسرے قبیلے میں ملا دیا تھا، اور دونوں لڑ گئے تھے، اور یہ اپنی حمایت میں یقین دونوں کو دے رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اس کی سلیکشن میں رہا۔ تو اور تو خزرج یہ 2 قبائل تھے، اور یہودی قبائل میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ قبائل موجود تھے قبائل۔ اور یہ یہودی دراصل وہاں پہ آگے آباد ہوئے تھے مدینے میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی، اور ان کی نشانیاں موجود تھی، وہ خطے کی علامات بھی تھی، تو یہ یہاں پر آگے بسے ہوئے تھے۔ اور یہ ان اوس و خزرج کو بعض موقعوں پر اگر ان کے درمیان لڑائی ہوتی تو ان کو دھمکی دیا کرتے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کے دیکھو تمہارا کیا کریں۔ اس قدر یقین تھا ایک آنے والے نبی کا، لیکن جب وہ نبی تشریف لائے تو پھر وہ ایمان انہوں نے ان پر نہیں بیٹھا۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں حضرت مصعب بن عمیر نے ذمہ داری ادا کی. ہر مسلمان نے بیعت کے بعد ذمہ داری ادا کی, دعوت و تبلیغ کی کہ حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ یہ ایک صحابی, نوجوان صحابی, اور ایمان لانے سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ شہزادوں کی طرح زندگی بسر کیا کہ ایک مرتبہ جو لباس پہن لیتے تھے دوبارہ وہ لباس پہنتے نہیں تھے. خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ جو گلیوں میں پھیل جایا کرتی تھی. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر بڑی مشکلات ان کے اوپر اپنی ساری آسائش, ساری مال و دولت چھوڑ کے آنا پڑا. ان کے چچا نے ان سے وہ لباس بھی اتروایا اس وقت جن کے تن پر موجود, کہا یہ لباس بھی ہمارے مال و دولت ہے. یہ بالکل اس حالت میں ماں سے نکلے تھے اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اسلام لاتے ہی تکالیف کس طرح جیسے پہاڑ سے پانی نہیں نیچے آتا, نشے کی طرف اس طرح تکالیف اور مسائل آتے. آج ہم پر ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم تو فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, گلے اور شکوے شروع کرتے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی جنہوں نے مدینے میں بہت زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک داعی اور ایک مبلغ بن کے زندگی گزاری. یہ مصعب بن عمیر کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو ان کا کفن ان پہ دینا تھا. تو جب کفن کے لیے وہ کپڑے ان کے اوپر ڈالتے تو اگر منہ چھپاتے تو پاؤں جو ہے وہ نظر آتے, اور پاؤں کو ڈھکتے تو سر نظر آتا. صحابہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے, بتایا یا رسول اللہ کیا کریں ان کے کفن. اللہ کے رسول کی آنکھیں نم ہوئی. کس کے لیے نہیں یہ کفن کا لباس؟ حضرت مصعب کے پاس. اللہ, تو یہ مقام ہوتا کیا ان کو منہ ڈھک دیا جائے اور جھاڑیاں جو ہے وہ پاؤں پر ڈالیں. یعنی کہ اسلام کی دعوت کا کام کسی خاص طبقے کا نہیں کہ یہ انبیاء کرام کا کام تھا, یہ صحابہ کرام کا کام تھا, یہ ہم نہیں کر سکتے, یا یہ علماء کا کام ہے, یا یہ مذہبی شخصیات کا کام ہے, آپ مذہبی آدمی آپ یہ کریں, یہ ہم میں مذہبی نہیں ہوں, میرا نہیں ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے گویا بیعت کر لی. کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بیعت کر لیا, اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر چکا. اب جب بیعت کر چکا تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہو گئی اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور اسلام کو نافذ کرنا. دیکھیں نا, میں آپ کو وہ عہد بتا دوں کہ اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال. بأن لهم الجنة, جنت یہ ایگریمنٹ ہے, یہ بیعت ہے, یہ معاہدہ ہے ایک بندے کا اللہ کے درمیان, بندے اور اللہ کے درمیان. خرید و فروخت ہوئی ہے. اللہ نے کہا کہ تم اپنی جان اور مال مجھے بیچو, اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. اور یہ سودا کر لیا. آج کے زمانے میں اگر نظر آ رہا ہے یہ سودا تو فلسطین میں نظر آ رہا ہے. ہمیں فلسطین پر رونے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں لوگ نہیں مر رہے, وہاں بچے مر نہیں رہے, وہ بچے تو زندہ ہو رہے ہیں. اس لیے کہ تم شہید کو مردہ مت کرو, وہ تو زندہ ہے, تمہیں اس کا گمان نہیں, مردہ تو تم لو. ہمارا معاشرہ مردہ ہے, امتحان سے تو ہم کو سہنا ہے اس کو. تو وہ اپنے ایگریمنٹ, اپنا معاہدہ کہ جان اور مال اللہ کو دے دو اور جنت دے دو مجھ سے. یہ ہے جنت کا سود. باقی جو ہمارے سودے اور ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں جنت کے, وہ سب دو نمبری ہیں. جنت کا صرف واحد یہی راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. کہتے اوپر ثانی کے موقع پر ہی جب اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا کہ تم اس بات پہ بھی بیعت کرو کہ تم میری ایسے حفاظت کرو گے جیسی تم اپنی اولاد کی کرتے ہو, تو انہوں نے اس بات کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم تو جنگجو ہیں, آپ کہیں تو ہم آج ہی حملہ کر دیتے ہیں میرا والوں کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, ابھی حکم نہیں آیا, جہاد کا حکم ابھی نہیں.
تو جہاد کی کیفیت جو ہے اس پر بڑی بات چیت اعتراض کرنے والوں نے اور اس کو بڑا موضوع بنایا خود ہمارے یہاں بھی بڑی اس میں یادگار کی اور چاہتے یہ کہ یہ جہاد کے کو بنیاد بنا کر ان کو بدنام بھی کیا جائے، جیسے ٹیررسٹ کہہ دیا، فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا، اس جہاد کو بنیاد بنا کر اس میں دو قسم کے نظریات پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ خود ہمارے لیے پھیلا ہے اس کے ذریعے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اب جب تلوار کے ذریعے پھیلا تو یہ بات پھیلنا شروع ہوئی تو الزام لگا کہ یہ تو دیکھا دہشت گرد۔ اب اس کا جواب دینے کے بجائے ایک اور راستہ یہ نکالا کہ نہیں، اسلام تو امن کا راستہ ہے، امن کا دین ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں گڑبڑ کر دی گئی اور عجیب ایک مغالطے کا شکار ہوئی۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے معاشرے میں جہاد کی کوئی گنجائش نظر نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا نا، نبوت کا اعلان کرنے کا یا نبی بننے کا جو اس کا دعویٰ تھا، اس کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جہاد ختم کر دیا، اب تلوار کا جہاد نہیں، ختم ہو۔ آج بھی ہمارے موجود ہے، غامدی صاحب بھی یہی ہے جہاد سے متعلق کہ یہ تو اللہ کے رسول کے دور کی آیات تھی، اس دور کا حکم تھا۔ تو یہ عجیب ایک کنفیوژن پھیلائی ہے، جبکہ اسلام دیکھیں جہاد سے لفظی معنی کوشش کی، جستجو کی، جدوجہد کرنے۔ اب مکے کے ابتدائی دور میں جو جہاد تھا اس کی شکل تھی صبر، استقامت، مشکلات کا دور تھا تو اس پہ صبر کرنا یہ جہاد تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اگر کوئی اس ریاست کو توڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنا یہ دوسرا نوعیت کا جہاد آ گیا۔ اس کے لیے اپنی تلوار نکالنا، اسلحہ نکالنا، اپنی اسٹیٹ کو یا اسلام کو، اسٹیٹ کو کہنا صحیح نہیں، اسلامک اسٹیٹ کو بچانے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے تلوار نکالنا، یا کسی مسلمان کے تحفظ کے لیے یہ دوسری۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اب معاشرے میں دنیا میں سے برائی کو مٹانے کے لیے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرو۔ تو یہ سارے مدارج اور دینوں کی جگہ درست طور پر موجود ہیں اور دینوں کا مرحلہ وار اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں غیر مسلموں کے نزدیک سب سے خطرناک جو چیز ہے نا اسلام کی یا مسلمانوں کی، وہ ہے یہ جہاد۔ اور اس جہاد کو آپ غور کیجیے کہ بڑے زبردست طریقے سے ہمارے یہاں سے بالکل مائنس سے بہت ہی شاندار، اور اس جہاد کے جو فضائل ہیں وہ سارے فضائل نوافل اور وظائف کے اوپر لگا کر قوم کو پلانا شروع کرو تاکہ خود بخود یہ سلسلہ ہی ختم ہو۔ بھائی جو نفع، جو فائدہ، جو فضیلت آپ کو نوافل پڑھنے سے مل رہی، وہ یہاں بیٹھ کر آرام سے کمرے میں مل رہی تھی، فضیلت تو جہاد کے لیے کیا صورت ہے مشقت ہے۔ تو کس طریقے سے اسلام کی شکل کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس قدر تبدیل کر دیا گیا ہے، بہت سارے پہلو کہ اگر وہ حقائق بتائے جائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ جانے اصل بات کیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر صحابہ کرام نے مدینے کے لیے جب اجازت چاہی تو پہلے صحابہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لائے اور اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے، یعنی کہ یہ ان کی فضیلت میں سے فضائل نہیں تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی رفاقت کے لیے خود روکا۔ وہ تو اجازت مانگ کے آئے تھے لیکن ان کو روکا کہ ہم ساتھ ہجرت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹیاں اس مقصد کے لیے الگ سے لی
اور وہ خوب پالنا شروع کیا. تقریباً 4 ماہ وہ ان کے پاس رہے, خوب فرما کیا ہو. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم کیا کہ آپ کو ہجرت آپ کیجیے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت اس حکم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک تشریف لے گئے. تو وہ بڑے حیران ایک تو ہوئے حضور کی آمد سے, کیونکہ یہ بے موقع تشریف لائے تھے, ایسے وقت میں وہ کبھی اس سے پہلے تشریف نہیں لائے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ کے فرمان کس وقت آپ تشریف لائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت نہیں دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مٹیوں کا ذکر کیا کہ ایک 2 مٹیاں میں نے رکھی ہیں اور ایک آپ کے لیے. تو اللہ کے رسول کی آپ خودداری کا اندازہ کیجیے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ میں قیمت دے کر لوں گا, میں ایسے استعمال نہیں کروں. مطلب آپ رویہ دیکھیں, یہ سیرت کے پہلو. آج ہم خود سے پانی نہیں پیتے, پانی بھی ہم اپنے بچوں کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ پانی پلا. بہت سے لوگ ملازم کو کہتا ہے کہ پانی لے کر آؤ پانی. اللہ کے رسول اگر اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا کرتے تھے اور کوئی چیز گر جاتی, مطلب آپ سوچیں کہ وہ کسی کو بھی چلتے ہوئے شخص کو کہتے کہ ذرا یہ اٹھا, کون اترے گا نیچے؟ ہم موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں اور کچھ گر جائے تو ہم موٹر سائیکل سے نہیں اترتے, ہم کسی کو آواز دیں گے کہتے کہ ذرا یہ اٹھا دینا. مطلب آپ اللہ کے رسول کی اپنی خودداری کو محسوس کیجئے کہ وہ اپنا ذاتی کام اتنا سا بھی نہیں کرواتے. ہاں دین کے کام کے لیے سختی ضرور ہوتی, لیکن ذاتی کام کے لیے نہیں. ذاتی کام جو کیا کرتے تو یہ کیریکٹر کی مضبوطی آپ دیکھیے. تو ایک دائی کو اس نوعیے کے سارے کام کرنے ہیں, تبھی تو وہ ایگزامپل بنتا ہے. اس کو معاشرے میں ایک ایگزامپل تو تبھی بنے کہ جب اس کا یہ مضبوط کیریکٹر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہوگا. تو اونٹنی کو بٹھاتے, وہ تشریف لے کر اترتے نیچے اور پھر وہ چیز اٹھاتے ہیں. تو یہ ان کا رویہ ہوا کرتا. تو کہا کہ اس کی قیمت میں ڈوب رہا. پھر جب وہ سفر وہاں سے شروع کرتے ہیں اور مدینے جانے کی بجائے بالکل مخالف سمت میں سفر کرتے ہیں, یہ آپ حکمت دیکھیں, پالیسی پلاننگ, یہ ساری چیزیں ایک دائی کے اندر ہونی چاہیے. اب یہاں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں وہ مدینہ اس طرف, لیکن اللہ کے رسول بالکل اپوزٹ دوسری سمت میں جا رہے ہیں. خالص اور 3 دن قیام فرمایا, وہ 3 دن یہ مکے والے اس راستے پر ہی ڈھونڈتے رہے, کیونکہ غالب گمان تو یہی ہے کہ یہ رات میں یہ راستے ہیں تو وہی طرف گئے ہو. تو یہ حکمت زبردست ہے. اللہ کے رسول اپنی جنگی مہارتیں, جنگی جو پلان ہوتے تھے بڑی زبردست قسم کی کیا کرتے تھے. کئی مواقع پر پلاننگ بتایا بھی کیا کرتے تھے صحابہ کو, کئی موقعوں پر بتایا بھی نہیں کرتے تھے, آخر میں میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد بتاتے تھے تاکہ ڈسکلوز نہ ہو جائے بات. تو یہ ساری چیزیں پوری دانشمندی کے ساتھ چلنا اپنے راستے کی جانب. تو وہاں پر غار ثور میں پہلے داخل ہوتے ہیں حضرت ابو بکر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مقدم ہے کہ اللہ کے رسول تو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, کہ غار پرانا ہے, اندر کوئی جانور نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, صفائی ستھرائی کر کے. جب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے کہ غار کے بہانے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت ابو بکر صدیق فکر مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہو؟ فکر مندی ظاہر ہوئی ان کے چہرے پر, اپنے لیے نہیں. ابو بکر اپنے لیے فکر مند نہیں. اب یہاں سے اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ ان کی جان جو ابو بکر کی جان تھی, ان کے نزدیک اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. دیکھا رسول اللہ کی جان کے مقابلے میں, اسلام کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سودا کیا ہوا ہے, آپ کا جو منزل ہے, اس کے سامنے آپ کے جتنے تعلقات ہیں, رشتہ داریاں ہیں, دوستیاں ہیں, جان ہے, مال ہے, ان سب کی حیثیت اس کے سامنے کیا ہو جانی چاہیے, یہ آپ کو سمجھ.
प्रायोरिटी किसको देगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो अबू बकर सिद्दीक फिक्रमंद होते हैं, तो वहां पर भी जो आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअना, फरमाया अल्लाह हमारे साथ। इसमें लफ्ज़ मअना जमा का सेहरा इस्तेमाल हो किया, यहाँ पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत ज़ाहिर हुई। जबकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मौके इस तरह कहा था तो कहा था अल्लाह मेरे साथ है, उनके हवाली मौजूद थे, लेकिन वहां ये सेहरा इस्तेमाल किया और अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह हमारे साथ। इसी तरीके से आप और कीजिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को अब्दुल्लाह को, उनको जो है वो जिम्मेदारी दी कि वो रोज दिन मक्के में गुजारेंगे और शाम में बाहर में आ जाए करेंगे और दिन भर की खबरें मुझे पहुंचाए करेंगे। अपनी बेटी हज़रत अस्मा की जिम्मेदारी लगाई कि वो रात में और दिन में जब भी जिस तरह भी सहूलत हो खाना पहुंचाया करेंगे। उनके आजाद करता गुलाम थे आमिर बिन बहीरा जो बकरियां भी चराते थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बकरियां चराते हुए इस रास्ते पर आएंगे और शाम में यहाँ पर दूध धोकर जो है वो दे जाया करेंगे। और अब्दुल्ला जब लौटेंगे तो उनके पीछे पीछे ये बकरियां लेके चलेंगे ताकि कदमों के निशान मिटते चले। प्लानिंग क्या इस हिम्मत अमली के तहत ये सारे काम किए।